بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا یہ سٹوری بڑی سمجھنے والی ہے، اور اس سے پہلے ایسے بہت سارے واقعات ہماری نظروں سے گزر چکے ہیں۔ یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، شوہر بار بار اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ اچھا، اس میں ایک دو شرعی نکات بھی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری غلطی ہے اور اس غلطی کا کوئی ازالہ ہے۔ یہ میں ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ اس خاتون کا نام نہیں لیتا۔ یہ خاتون بتاتی ہے کہ میری دو بیٹیاں، یعنی میری پہلے شادی ہوئی تھی، دو بچے اس شوہر سے بیوہ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے کہ بیٹی کا شوہر دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی دوسری شادی کر دی جائے۔ وہ کہتی ہے ایسا ہی ہوا، اور میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دی گئی جو کہ پہلے شادی شدہ ہے، لیکن اس کے پہلی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بچے چاہیے۔ ظاہر ہے جو شادی شدہ پہلے عورت ہے اور اس کے بچے ہو چکے ہیں تو یہ تو ایک گارنٹی ہے نا کہ اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ماں بنتی ہے۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ اس نے کہا جی اس نے مجھے الگ رکھا، پہلی بیوی اس کی ماں باپ کے ساتھ تھی۔ تو چلتا رہا کام، اور جب بھی وہ جھگڑا لڑائی کرتا اور میرے ساتھ مار کٹائی یہ بھی کرتا، خرچہ بھی نہ دیتا، گھر بھی کرائے کا تھا، میرے بھائی کرایہ دیتے۔ میرے بھائی سادہ شریف آدمی ہیں، والد فوت ہو چکا ہے، ماں بوڑھی ہے، مسائل اس طرح کے ہیں۔ میری دو بچیاں بھی ہیں، اب وہ 3-4 سال 2017 میں شادی ہوئی، 3-4 سال گزر گئے، بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں۔ مائیں اس لحاظ سے بھی پریشان ہوتی ہیں، جو ستیلے باپ ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات بھی بنے کہ ستیلی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناجائز تعلقات اور اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں کرائم سٹوری میں۔ ہم کئی بار اپنے عوام کو آگاہ کر چکے ہیں، بہت سارے آپ نے چینلز پہ یہ دیکھ بھی لیا ہوگا۔ ناظرین، اب جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں 2 بار حاملہ ہوئی اور میرے پیٹ کے اوپر ٹانگیں ماری، میرے شوہر نے مجھے مارا پیٹا، تشدد کیا، اور میرے وہ 2 حمل بھی ضائع ہو گئے۔ تیسری بار میں حاملہ ہوئی تو میری وہ ساس وغیرہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال میرے ہاں بیٹا ہوا۔ اب بیٹا بھی ہو گیا کوئی سال کے قریب یا کوئی اس کے، تو اب پرابلم میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اصل معاملہ ہے، یعنی اس کو خرچہ نہیں دینا، مارنا پیٹنا، مطلب اس کے ساتھ جھگڑا، رینٹ نہیں دینا، خرچہ نہیں، یہ الگ چیزیں۔ خاتون کہتی کہ مجھے وہ 4-5 بار طلاق دے چکا ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے زبردستی میرے ساتھ سارے تعلقات قائم کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، قتل کر دوں گا تیرے بھائیوں کو، ماں کو، پہلی بیٹیوں کو، فلاں فلاں۔ جب بھی آتا ہے میرے گھر، کیونکہ میں الگ رہتی ہوں، دوسری بیوی الگ ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ، تو وہ میرے ساتھ یعنی ایک قسم کی وہ زنا کر کے جاتا ہے۔ میری جو بیوی مجھے طلاق دے چکا ہے، تو وہ میرے پاس 4 بار طلاق دے کے پھر رجوع کر چکا ہے، اور میں یہ ناجائز کام کرنا نہیں چاہتی لیکن اس کے ڈر خوف سے کر رہی ہوں۔ ناظرین، ایسے واقعات ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ میں ایک بندے سے ملا، اس نے کہا جی یہ فلاں فلاں، مطلب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا یار یہ پہلے بھی ایک بار آپ نے مجھے بتایا تھا واقعہ ہوا ہے، تو پھر اس چند روز گزرے تو اس نے کہا جی صلح بھی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو جاتی صلح اتنی جلدی؟ طلاق بھی دے دی، صلح بھی ہو گئی، لکھ کے بھی دے دی۔ اور مجھے کہتا بھائی جی چھوڑیں، 35 طلاقیں اس کی میرے پاس پڑی ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی لکھی ہوئی پڑی ہیں، آپ تو زبانی کلامی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے حال ہمارے معاشرے میں ہمارے جذبات کا۔ تو ناظرین، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں،
مسلمان ہیں لیکن انہوں نے زبانی کلامی کئی بار طلاقیں دے دی ہیں، اور کئی لوگوں نے تو لکھ کر بھی دے دی ہیں، پھر رجوع کر لیے ہیں اور وہ ناجائز زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ میرے خیال میں اس کا حال یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا طلاقوں کا، یا یہ جو معاملے اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، چلو ہر معاملہ نہیں، جو بالخصوص کوئی اس طرح کا چکر ہو جائے اس کو عدالت میں جانا چاہیے۔ جس طرح بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسا جوڑا علیحدگی چاہتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے، عدالت وقت کا قاضی، یا مطلب آپ عدالت ہی کہہ لیں، جج کہہ لیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان میں معاملہ کیا ہے، آپس میں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور وہ ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ایک شرعی معاملہ ہے، شرعی طور پر تو زبانی کلامی جس نے طلاق دے دی اس کی ہو گئی، لیکن بعض کا ہوتا ہے جی لکھ کے نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض کا جی وہ کچھ ہمارے مسلک ایسے ہیں کہ جن کے قریب رجوع ہو جاتا ہے، کچھ مسلک ایسے ہیں کہ ان کے قریب رجوع نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہوتی غصے میں، کچھ کہتے ہیں جی اگر آپ نے غصے میں دی ہے تو اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، وہ رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں چھلے میں تھی، میرا بچہ تھا، مجھے میرا شوہر مارتا تھا دن میں، کئی بار چھلے میں بھی، یعنی پہلے بچہ تھا پھر بھی، پہلے بھی بعد میں بھی، جب میرا بچہ ہو گیا چھلے میں مجھے بے ہوش کر دیتا مار کے، میرے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے کئی بار طلاقیں دے چکا ہے، میرے ساتھ رہ رہا ہے، مجھے قانون اور انصاف والے ادارے، اعلیٰ حکام مجھے انصاف دیں اور مجھے بتائیں، علماء حضرات بتائیں کیا میری زندگی یہ صحیح ہے، میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا یہ ناجائز ہے۔ تو ہمارے حساب سے تو ناجائز ہے، لیکن ہماری علماء یا کوئی قانونی آدمی ویڈیو دیکھے تو وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، جائز ہے، اپنی آپ رائے دے سکتے ہیں۔ ناظرین ایسے واقعات آئے روز بڑھ رہے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی شرعی اور قانونی جو مطلب حل ہے وہ نکلنا بڑا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کی زندگی میں جو خام خواہ کے گناہ آ رہے ہیں، خام خواہ کے اس طرح کے معاملات، ان سے تو کم از کم بچا جائے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی مطلب یہ خصوصی سٹوری جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہرحال یہ خاتون بہت زیادہ دکھی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہے، لاہور سے اس کا تعلق ہے، لیکن ہم نے نام اور یہ وہ سامنے اس لیے نہیں لائے کہ شاید وہ ظاہر ہے ذاتی معاملہ ہے اس کا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین آپ اس سٹوری کو شیئر کریں۔